ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا، قاعدہ آپ یاد کر لیں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے آپ کو زا نظر آ رہی ہے، انزلنا، تو نون ساکن اور نون تنوین میں غنہ ہوگا، ایسے کہ نون ساکن اور نون تنوین کو اس کے مخرج سے پہلے ادا کریں گے۔ نون کا مخرج ہم کیا ہے، قاعدہ یسر القرآن میں بھی اور علم مخارج الحروف میں بھی جان چکے ہیں۔ آواز کیا ہے، جب نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے آئے ہمیں کوئی حرف ملے گا تو آواز ناک میں جائے گی۔ انزلنا، ان الذین یکتمون ما انزلنا، ان الذین یکتمون ما انزلنا، ما انزلنا من البینات والہدی، ما انزلنا من البینات والہدی۔ قاعدہ آپ یاد کر لیں کہ حروف قلقلہ کے علاوہ باقی 23 حروف جب بھی آپ کو ساکن ملیں ان کو ہلانا نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر آپ کو لام ساکن نظر آ رہا ہے، انزلنا من البینات والہدی۔ اب ہم نے یہاں پہ لام کو ہلانا نہیں ہے، وال نہیں کرنا، منال نہیں کرنا، انزلنا نہیں کرنا، بلکہ لام کو ہم نے سکون کی حالت میں ادا کرنا ہے۔ دیکھیں دوبارہ ہم کیسے پڑھتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب۔ قاعدہ یاد کر لیں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، یہاں پر نون ساکن کے بعد با آ رہی ہے، تو نون ساکن یا نون تنوین کو ہم کیا کریں گے، میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ دیکھیں کیسے پڑھ رہے ہیں، من بعدی، من بعدی، نون کے بعد با آ رہی ہے، نون کو کیا کر رہے ہیں ہم میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، من بعدی، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ قاعدہ آپ یاد کر لیں کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش، یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے کیا ہے، پیش ہے، تو لفظ الجلالہ کا جو لام ہے یہ کیا ہے، موٹا پڑھا جائے گا۔ کیسے پڑھیں گے، یلعنہم اللہ، یلعنہم اللہ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ۔ دیکھیں یہاں پر جو لام ہے
یہ لفظی الجلالہ کے علاوہ ہے، تو یہاں پر آواز لام کی آواز میں کیا ہے؟ آواز باریک ہوگی۔ دیکھیں کیسے پڑھ رہا ہوں، یلعنہم اللاعنون، یلعنہم اللاعنون۔ اب ایسے نہیں کہنا یلعنہم اللائنون، نہیں، یہ قواعد تجوید کے اعتبار سے غلطی ہو جائے گی۔ پڑھتے ہیں مکمل دوبارہ، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا۔ قاعدہ یاد کر لیں کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو اس کو کہا جاتا ہے واو مدہ، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ، ان کی مقدار کتنی ہے؟ ان کو ایک الف کی مقدار کے برابر، ایک بند انگلی کی مقدار جتنی دیر میں کھلتی ہے اتنی مقدار میں اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہم مد کرتے ہیں، لمبا کرتے ہیں۔ دیکھیں کیسے کرتے ہیں، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو وہ مد متصل کہلاتی ہے۔ اس کو لمبا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس کی مقدار 2 الف، 2.5 الف، 4 الف تک ہو سکتی ہے۔ یہاں پر آپ کو کھڑی زبر نظر آ رہی ہے اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ کھڑی زبر کیا ہے؟ الف مدہ کے برابر ہوتی ہے۔ گویا کہ یہاں پر ایسے کہ الف لکھا ہوا ہے اگرچہ میں نظر نہیں آ رہا لکھا ہوا، اور حمزہ کیا ہے؟ اسی کلمے میں ہے، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ را مشدد اپنی حرکت کے مطابق پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہوگی تو را موٹی پڑھی جائے گی، جیسے یہاں پر را موٹی پڑھی جا رہی ہے۔ دیکھیں کیسے پڑھ رہے ہیں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آئیے آج کے سبق کو دوبارہ مکمل پڑھتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔